تیوہ کو اس کی یہ بے تکلفی بری لگی۔ اس نے جل کر کہا، تیری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا؟ نہیں تو۔ پورا اس کی بات سمجھ نہ سکا، بڑی معصومیت سے بولا، پھر میں تجھے بھلی چنگی نظر نہیں آ رہی؟ تیوہ نے جل کر کہا، ہاں نظر آ رہی ہے، کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ بس پھر جا تو، اب تیرا کام ختم ہو گیا، پرمان کا یہی حکم ہے تیرے لیے۔ تیوہ نے اسے تیکھے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ پورا فوراً ہی واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ اس کے جاتے ہی تیوہ نے برہا پر نظر ڈالی۔ اس کے جانے کے بعد تیوہ نے برہا پر نظر ڈالی اور ہائے کہہ کر اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور خود کلامی کے انداز میں بولی، واہ پرمان، تیرا انتخاب لاجواب ہے۔ پھر وہ برہا کو اندر لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک کالا ناگ برآمد ہوا اور کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور اپنا پھن اٹھا اٹھا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے نگرانی کر رہا ہو۔ پورے اسرار قوتوں کے مالک پرمان کو چند لوگوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اندھیروں کا باسی تھا، اندھیروں میں گم رہتا تھا۔ تیوہ نے پرمان کے حضور برہا کو پیش کیا۔ وہاں سے اسے حکم ملا کہ برہا کو ورشی کے حوالے کر دو، وہ اس کی پرورش کرے گی اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ اس حکم کے ساتھ بچی کا نام برہا رکھ دیا گیا۔ اس طرح ورشی برہا کی کھلائی گئی اور تیوہ آنا۔ نینی کے جانے کے بعد ورشی نے اس کے کپڑے تبدیل کیے، اسے صاف ستھرا کر کے دوبارہ چوکی پر لٹایا۔ برہا ورشی کو پہچاننے لگی تھی۔ اس نے اپنی چمکتی آنکھوں سے ورشی کو دیکھا اور ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ ورشی چوکی پر بیٹھ کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک شمالی دروازے پر ایک کھٹکا سا ہوا۔ اس نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک پھنکار سی سنائی دی۔ اس پھنکار کو سن کر ورشی سہم گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دروازے کے نزدیک آئی اور بڑے مدبانہ انداز میں بولی، ابھی نہیں، ابھی تم چلے جاؤ، پرمان کے حکم کا انتظار کرو۔ دروازے پر ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا، جیسے کسی سانپ نے اپنا پھن دروازے میں مارا ہو۔ اس کے بعد پھنکار کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد سناٹا چھا گیا۔ ورشی خطرہ ٹل جانے کے بعد دوڑتی ہوئی برہا کے پاس آئی اور برہا سے کھیلنے لگی۔ کمال رائے ابھی اسپتال ہی میں تھا۔ اسے سکون بخش دوائیں دی جا رہی تھیں۔ اس علاج سے اسے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ اپنی دنیا میں لوٹ آیا، لیکن اب اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا ہلاؤ میں گھورتا رہتا۔ ڈاکٹروں نے چند دن اسپتال میں رکھ کر اسے گھر منتقل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ گھر میں رہ کر معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جائے۔ روشن رائے اور نفیسہ بیگم اپنے بیٹے کو روشن گوٹھ لے گئے۔ ڈیفینس کے بنگلے میں سے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور نفیسہ بیگم یہاں رہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کمال رائے اپنے کمرے میں جیسے قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہ تھا۔ نفیسہ بیگم اس کے کمرے کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ اس کا کھانا پینا سب کمرے میں ہی تھا۔ وہ اپنی ماں سے صرف سلام کی حد تک گفتگو کرتا تھا۔ ماں کمرے میں آ جاتی تو وہ اسے سلام کر کے کمرے کا کوئی گوشہ پکڑ لیتا اور وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کو حالی حالی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ اس نے ماروی کی لاش دیکھ کر اپنی ماں سے کسی قسم کا شکوہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ماں کے ساتھ تو اس نے اتنی رعایت رکھی تھی کہ اسے سلام کر لیتا تھا اور اپنے کمرے میں برداشت کر لیتا تھا، لیکن باپ کے ساتھ اس نے کسی قسم کی گفتگو بھی روا نہیں رکھی تھی۔ ابتدا میں روشن رائے ایک دو مرتبہ اس کے کمرے میں آیا تھا تو وہ منہ پھیر کر اپنے کمرے سے نکل گیا تھا اور اس وقت تک واپس نہیں آیا تھا جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ روشن رائے اس کے کمرے سے جا چکا ہے۔ بیٹے کا یہ رویہ دیکھ کر روشن رائے نے خود اس کے کمرے میں آنا ترک کر دیا تھا۔ نفیسہ بیگم منت سماجت کر کے کمال رائے کو حویلی کے باغ میں لے جاتی تھی۔ وہ ماں کے بہیم اسرار پر چلا تو جاتا تھا، لیکن آرام کرسی پر بیٹھا نیلگو آسمان کو تکے جاتا تھا۔ اس دوران نفیسہ بیگم اس بات کا پورا خیال رکھتی تھی کہ روشن رائے اس طرف نہ آ نکلے۔ روشن رائے کو اپنے دھندوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ آج کل وہ ماروی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سرگرداں تھا۔ ماروی کی قالین میں لپٹی ہوئی لاش اس کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی۔ روشن رائے عجیب مزاج کا شخص تھا۔ یہ وہی ماروی تھی جسے اس نے بے آب و گیا صحرا میں چھڑوا دیا تھا تاکہ وہ بھوکی پیاسی چل بسے اور ریت کے ٹیلے کی قبر بن جائے۔ اس نے جان بوجھ کر ماروی کے قتل کا باقاعدہ انتظام کیا تھا۔ وہی ماروی جب اسے قالین میں لپٹی لاش کی صورت میں ملی تو اس کا انتقامی جذبہ ایک دم بیدار ہو گیا۔ ماروی اس کی بہو تھی اور دشمن نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کا بدلہ تو اب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت انتقام کی آگ میں چلتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ راجہ سلیم سے ماروی کے قتل کا انتقام کس طرح لیا جائے۔ سوچتے سوچتے بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ راجہ سلیم کے بیٹے کو اغوا کروا لیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی بیٹے کی بیوی کو ڈاکوؤں سے خرید چکا تھا، اسے قتل کروا چکا تھا۔ اب اس نے راجہ سلیم کے بیٹے نسیم کو براہ راست اغوا کروانے کا منصوبہ بنایا۔ روشن رائے کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔
اس کے ہاتھ کراچی تک پھیلے ہوئے تھے۔ رولی اور ہولی اگرچہ بڑے کام کے آدمی تھے، لیکن وہ محض ان پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس مرتبہ رولی اور ہولی کو ہوا بھی نہ لگنے دی اور اپنے اوپر کے بندوں سے نسیم کو اغوا کروا لیا۔ یہ اغوا برائے تاوان نہ تھا، بلکہ اغوا برائے انتقام تھا۔ لہٰذا اغوا کے 2 دن بعد ہی اسی قالین میں نسیم کی لاش لپٹوا کر اس کی حویلی کے بڑے دروازے پر رکھوا دی اور موبائل پر ویسا ہی زہر بھرا کہکہا راجہ سلیم کو سنا دیا جیسا اس نے ماروی کی لاش بھیج کر سنایا تھا۔ روشن رائے کے دل میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں جھومتا ہوا وہ کمال رائے کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نفیسہ بیگم اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بیٹے کے کمرے میں پا کر حیران رہ گئی۔ کمال رائے کی نظر جیسے ہی اپنے باپ پر پڑی، وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ روشن رائے ایک دم اس کے سامنے آ گیا اور کہکہا لگا کر بولا، بس بیٹا 1 منٹ، خوشی کی خبر سنتے جاؤ۔ کمال رائے پھر بھی نہ رکا تو روشن رائے نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لی اور جلدی سے بولا، میں نے ماروی کا انتقام لے لیا ہے۔ میں نے قاتل کے بیٹے کو قتل کروا کر اسی قالین میں اس کی لاش بھجوا دی ہے۔ بیٹا اب تو خوش ہو نا تم؟ اس خبر سے کمال رائے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ روشن رائے سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ خوش ہو جائے گا اور اس سے گفتگو شروع کر دے گا۔ اس خبر کو سن کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشن رائے حیران و پریشان نفیسہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ نفیسہ بیگم نے بھی اس کے اس کارنامے پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ روشن رائے کمرے میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ وہی حال نما کمرہ جس کی دیواروں میں بے شمار طاق بنے ہوئے تھے اور ان طاقوں میں بے شمار چھوٹے چھوٹے مجسمے کھڑے تھے۔ کمرے کے ان وسط میں ایک کالی چادر پر برہا بیٹھی تھی۔ اسے کچھ فاصلے پر 2-4 چھوٹے بڑے سانپ ادھر ادھر لہرا رہے تھے، لیکن ان میں کوئی بھی نزدیک آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ برہا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ جب وہ رو رو کر ہلکان ہونے لگی تو اس بڑے کمرے کے چاروں دروازے ایک دم کھلے اور ان دروازوں سے اچانک تیز ہوا اندر داخل ہوئی۔ اس ہوا میں ایک مہک سی رچی تھی، ایک خاص مہک۔ برہا روتے روتے ایک دم چپ ہو گئی، پھر ہوا ایک دم ساکت ہو گئی۔ برہا پھر رونے لگی۔ تب اچانک 3 دروازے دھاڑ دھاڑ بند ہوئے اور چوتھے دروازے سے تیوخ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کالی ٹرے تھی۔ اس ٹرے میں ایک سفید پیالہ ایک پلیٹ سے ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ تیوخ شان بے نیازی سے چلتی ہوئی برہا کے پاس پہنچی، ٹرے کالی چادر پر رکھی۔ برہا تیوخ کو دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی اور خوشی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ برہا کی آنکھیں ٹرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح وہ اس پیالے پر ٹوٹ پڑے۔ صبر برہا صبر۔ تیوخ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور وہ سفید پیالہ ٹرے سے اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس میں کوئی شربت جیسی چیز تھی۔ برہا نے اس شربت کو جلدی جلدی بڑی بے قراری سے پی لیا۔ اس شربت کو پیتے ہی اس پر نشہ سا چھا گیا اور وہ تیوخ کی گود میں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ برہا کے سوتے ہی نینی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے برہا کو تیوخ کی گود سے اٹھا لیا اور کندھے سے لگا کر ایک بند دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازے کے نزدیک پہنچی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور نینی کمرے سے نکل گئی۔ نینی کے کمرے سے نکلتے ہی دروازہ کھڑک سے دوبارہ بند ہو گیا۔ آج کی رات روشن رائے پر بہت بھاری تھی۔ شام سے ہی دل اچاٹ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر تاش کھیلے تھے، پینے پلانے کا چکر بھی چلایا تھا، رات کو رقص و سرود کی محفل بھی جمائی تھی، لیکن دل تھا کہ کسی طور پر بہلتا ہی نہ تھا۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ یہ نامعلوم بوجھ اسے ایک دم اداس کر دیتا تھا۔ کہکہا لگاتے لگاتے اچانک اس کے دل پر مردنسی چھا جاتی۔ ایک طرف تو اس کے دل پر اداسی چھائی ہوئی تھی، دوسری طرف وہ ایک اور الجھن کا شکار تھا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اسے اپنی ٹانگ پر کوئی رسی سی لپٹی اور رینگتی محسوس ہوتی تھی۔ اسے فوراً سانپ کا خیال آتا۔ وہ گھبرا کر اپنی ٹانگ اٹھا لیتا۔ اس کے دوست اس کی اس حرکت پر حیران ہو کر دیکھنے لگتے۔ کیا ہوا؟ کوئی پوچھتا۔ ہو کچھ نہیں سائیں، ٹانگ پر کوئی چیز چلتی ہوئی محسوس ہوئی، روشن رائے نے جواب دیا۔ بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن روشن رائے اچھی طرح جانتا تھا کہ آج کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کا دل ہولنے لگتا تھا، جانے کیا ہونے والا تھا۔ آج کی رات اس پر بھاری تھی۔ بڑے حالنما کمرے کے چاروں دروازے بے یک وقت کھلے، ہوا کے تیز چھکڑ اندر داخل ہوئے۔ اس تیز ہوا میں ایک مہک سی رچی تھی، ایک عجیب مہک۔ اس بڑے کمرے میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ ہوا کے بند ہونے کے بعد ایک دروازے سے ایک شخص بڑے شاہانہ انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک زرق برق سنہری ریشمی چادر اپنے جسم سے لپیٹ رکھی تھی۔ سر پر ایک سنہری سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس سانپ کی آنکھوں میں ہیرے جیسی چمک تھی
اور وہ اس کے سر پر کچھ اس انداز سے لپٹا ہوا تھا کہ وہ سر کا تاج معلوم ہوتا تھا۔ اس سانپ کے علاوہ ایک کالے ناک کا سانپ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس شخص کے پیروں میں کوئی جوتا نہ تھا، اس کے پاؤں چھوٹے اور خوبصورت تھے۔ اس شخص کے داخل ہونے کے بعد اسی دروازے سے اس کے پیچھے چلتی خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ یہ بھی اس شخص کی طرح زرق برق لباس میں تھی۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کے 3 دروازے ایک کے بعد ایک بند ہو گئے، بس ایک دروازہ کھلا رہ گیا۔ وہ شخص بڑی شان بے نیازی سے چلتا دیواروں میں بنے طاقوں کی طرف بڑھا۔ وہ ان طاقوں میں رکھے مجسموں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک طاق کے سامنے رک گیا۔ وہ خوبصورت عورت بھی اس کے ساتھ رک گئی۔ اس شخص نے سامنے طاق میں رکھے ایک مجسمے کو اٹھایا۔ وہ کسی نوجوان کا مجسمہ تھا۔ پھر اس نے اس مجسمے کو 2-4 قدم آگے بڑھ کر ایک طاق میں رکھ دیا۔ اس طاق میں پہلے ہی ایک نوجوان لڑکی کا مجسمہ موجود تھا، اور پورے کمرے میں یہ واحد طاق تھی جس میں اب وہ مجسمے تھے۔ فرمان، یہ تو نے بہت اچھا کیا، میں تیرے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ اس خوبصورت عورت نے خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن پراسرار قوتوں کے مالک اس بستی کے راجہ پرمان نے اس عورت کی بات کو سنا انسنا کر دیا۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر 1-2 مجسموں کی طاقیں تبدیل کی۔ ابھی وہ اس کام میں مشغول تھا کہ اچانک تیوخ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے؟ تیوخ کو دیکھ کر پرمان کے ساتھ آنے والی عورت کی پیشانی پر ایک دم بل پڑ گئے۔ اسے تیوخ کی آمد سخت ناگوار گزری، اس لیے اس نے اسے دیکھتے ہی اپنی ناگواری کا اظہار کر دیا۔ پرمان، جو اس وقت ایک مجسمہ طاق سے اٹھا رہا تھا، ایک دم رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر پہلے اپنے ساتھ آنے والی عورت کو دیکھا اور پھر تیوخ پر نظر ڈالی۔ رانی ملائکے، پرمان کے انداز میں سانپ کی پھنکار تھی۔ تیوخ کو آنے دو۔ آ تو گئی، اور کیسے آئے گی؟ رانی ملائکے نے بڑی نخوت سے کہا۔ ہاں تیوخ، اس وقت تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی؟ تم جانتی ہو یہ وقت فیصلے کا ہے۔ جانتی ہوں پرمان، معافی کی خواستگار ہوں، وہ بہت ادب سے بولی۔ جاؤ، معاف کیا۔ راجہ پرمان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ایک فیصلہ کروانا ہے پرمان۔ تیوخ کی ہمت بڑھی۔ اب تیرا اتنا حوصلہ ہو گیا کہ تو اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اندر آنے لگی؟ رانی ملائکے غصے سے بولی۔ رانی ملائکے، پراسرار قوتوں کے مالک پرمان نے اسے حشم کی نگاہوں سے دیکھا۔ خاموشی اختیار کر۔ رانی ملائکے کے سامنے تیوخ کی حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ محض ایک راج نرتکی تھی، لیکن پرمان کی تنبیہ نے رانی کے دل میں آگ لگا دی۔ وہ چپ تو ہو گئی کہ پرمان کے سامنے مزید کچھ بولنا اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس ناچنے والی کو وہ اس توہین کا مزہ چکھا کر رہے گی۔ ہاں تیوخ، بولو۔ پرمان اس سے مخاطب ہوا۔ پرمان، سلاؤ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس کے آنسو اب مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ پرمان، تو اسے اجازت کیوں نہیں دے دیتا؟ تیوخ نے مسئلہ بیان کیا۔ اجازت دینا یا نہ دینا یہ پرمان کا حق ہے۔ تیوخ، تو حد سے نہ بڑھ۔ پرمان نے سرزنش کی۔ میں معافی کی خواستگار ہوں پرمان، میرا مطلب یہ نہ تھا۔ رانی ملائکے تیوخ کی سرزنش پر بہت خوش ہوئی۔ وہ منہ موڑ کر مسکرا دی۔ تیرا جو بھی مطلب ہوگا، بات مختصر کر، میرے پاس وقت کم ہے۔ سلاؤ کے ساتھ ایک انسان نے بہت ظلم کیا ہے۔ کافی عرصے پہلے اس نے اس کی جوڑی کو مار دیا تھا۔ سلاؤ اپنا انتقام چاہتا ہے، وہ رو رو کر ہلکان ہو چکا ہے، اسے انتقام کی اجازت دی جائے۔ تیوخ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنی بات پوری کی۔ اچھا، یہ کہہ کر پرمان تیزی سے چلتا ہوا ایک طاق کے پاس رکا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص کا مجسمہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس مجسمے کو دیکھا اور اسے مخاطب ہو کر بولا، سلاؤ، تجھے اجازت ہے، تو جس طرح چاہے اس سے انتقام لے۔ اب تک ہم نے تجھے روکا ہوا تھا تو اس کے پیچھے مملکت کا کوئی راز تھا، اور مملکت کا راز بس بادشاہ ہی جانتا ہے۔ جا، اب تو آزاد ہے۔ پھر اس نے سلاؤ کا مجسمہ اٹھا کر طاق پر رکھ دیا اور تیوخ کی طرف رخ کر کے بولا، تیوخ، اب تم خوش ہو؟ بہت خوش۔ تیوخ واقعی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس کا رواں رواں سرشار ہو اٹھا تھا۔ جا پھر سلاؤ کو خوشخبری سنا اور مجھے میرا کام کرنے دے۔ تیوخ فوراً آگے بڑھی۔ اس نے پرمان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور پلٹ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ رانی ملائکے اسے حسد بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ پرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں پرمان کے راج محل میں ناچنے والی یہ راج نرتکی کچھ زیادہ ہی تیرے دل پر چھاتی جا رہی ہے۔ رانی ملائکے کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ رانی ملائکے، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ محض راج نرتکی ہی نہیں، کس قدر کام کی عورت ہے؟ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ راجہ کے کون کون سے کام کرتی ہے۔ لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ رانی ملائکے، وہ ہماری ایک ادنا ملازمہ ہے
اور تم ہماری رانی ہو، تمہارا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ؟ پرمان نے اس کے دل پر مرہم رکھتے ہوئے کہا، راجہ پرمان وہ خادمہ ہی رہے۔ رانی ملائکے نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ بے شک وہ خادمہ ہی رہے گی، راجہ پرمان نے بڑے یقین سے کہا۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ، لیکن یہ وہ وعدہ تھا جو اکثر مرد اپنی بیویوں سے بے دھڑک کر لیا کرتے ہیں، اور بیویاں بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ وعدہ کس طرح کیا گیا ہے۔ آج کی رات روشن رائے پر بہت بھاری تھی۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی اور روشن رائے منہ کھولے بے خبر سو رہا تھا۔ وہ آج نیند کی گولیاں کھا کر لیٹا تھا۔ اسے رات کو نیند ویسے ہی نہ آتی تھی۔ خواب آور گولیوں کا اب وہ مستقل عادی ہو گیا تھا۔ آج کی رات اس نے معمول سے زیادہ خوراک کھا لی تھی۔ سلاؤ روشن رائے کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اس کے بیڈ کے نیچے آ کر چھپ گیا تھا۔ جب کمرے میں روشن رائے کے خراٹے گونجنے لگے تو وہ سرسراتا ہوا باہر نکلا۔ وہ ایک خوفناک سانپ تھا۔ اس کی زبان بار بار اندر باہر ہو رہی تھی۔ روشن رائے نے کافی عرصہ پہلے اس کی ناگن کو جنگل میں گولی سے اڑا دیا تھا۔ تب سے سلاؤ اپنی ناگن کی موت کا انتقام لینے کی فکر میں تھا، لیکن پرمان سے اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ بس وہ روشن رائے کو خوفزدہ کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ وہ اتنا زہریلا سانپ تھا کہ اس کا ایک دو بوند ہی زہر روشن رائے کو جہنم رسید کر سکتا تھا، لیکن سلاؤ نے سوچ لیا تھا کہ اس کو ایک دم ختم نہیں کرے گا۔ اسے ایسا انتقام لے گا کہ روشن رائے جب تک جیے گا اسے یاد رکھے گا۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر روشن رائے کے تکیے کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے غصے میں ایک پھنکار ماری اور جلدی جلدی اس نے 2 مرتبہ روشن رائے کے چہرے پر اپنا پھن مارا۔ گہری نیند کے باوجود روشن رائے تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس نے بھیانک چیخ ماری اور گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلاؤ بہت تیزی سے بیڈ سے اترا اور کھڑکی کے راستے باہر نکل کر اندھیروں میں گم ہو گیا۔ اس نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ اس نے روشن رائے کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ جب نفیسہ بیگم کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بھاگم بھاگ روشن رائے کے بیڈ روم میں پہنچی اور اس نے وہاں جو منظر دیکھا اس نے اس پر غشی طاری کر دی۔ روشن رائے کی دونوں آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے بنے ہوئے تھے اور ان سے خون جاری تھا۔ کسی نے اس کی دونوں آنکھیں ادھیڑ دی تھی۔ اسے فوری طور پر کراچی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے لیے یہ کیس بالکل انوکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ روشن رائے کی آنکھیں کسی انسان نے نکالی ہیں یا کسی غیر انسان نے۔ خیر فی الحال تو روشن رائے کے زخموں کا علاج کرنا تھا، سو وہ شروع ہوا۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا لیکن بے سود۔ روشن رائے کی آنکھوں میں روشنی واپس نہ لائی جا سکی۔ اس کی آنکھیں ہوتی تو روشنی واپس لانے کی کوشش کی جاتی، وہاں تو آنکھیں ہی نہ تھیں۔ مختلف تجربوں سے ڈاکٹروں نے یہ اندازہ تو کر لیا کہ یہ کسی سانپ کی کارروائی ہے، لیکن آج تک کسی سانپ نے آنکھوں پر حملہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ایسا سنا گیا تھا۔ لیکن روشن رائے کو اچھی طرح یقین آ گیا تھا، وہ جان گیا تھا کہ یہ کارروائی اسی سانپ کی تھی جو اسے اکثر اپنے بیڈ روم میں دکھائی دیتا تھا۔ بالآخر وہ انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسپتال والوں نے اس کی آنکھوں کے حلقوں میں ٹانکے لگا کر اور ہاتھ میں ایک چھڑی دے کر بالآخر ایک دن اسے رخصت کر دیا۔ روشن رائے کے چہرے پر مصنوعی آنکھیں لگانے کے بارے میں وچار کیا گیا تھا، لیکن آنکھوں کے حلقے کچھ اس طرح مجروح ہوئے تھے کہ مصنوعی آنکھیں لگانے کی گنجائش نہ تھی۔ تب مجبوراً آنکھوں کے حلقوں کو سی دیا گیا۔ سلی ہوئی آنکھوں نے اس کا چہرہ اس قدر بھیانک کر دیا تھا کہ کوئی نظر بھر کر اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نفیسہ بیگم نے ایک تاریک چشمہ اس کی آنکھوں پر لگا دیا تھا تاکہ اس کی بھیانک آنکھیں سیاہ شیشوں میں چھپ جائیں۔ روشن رائے کو اپنی آنکھیں چلے جانے کا بے حد افسوس تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ آدمی کے چہرے پر آنکھیں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے بغیر وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ نفیسہ بیگم اسے بیڈ روم سے نکال کر حویلی کے باغ میں لے آتی تھی تو وہ چلا آتا تھا، ورنہ اپنے بیڈ پر بیٹھا اپنے روشن دنوں کو یاد کرتا رہتا تھا اور ان یادوں کے ساتھ اپنی بے بسی پر آنسو اس کے دل پر گرتے رہتے تھے۔ ایک شام وہ ایسے ہی اداس صوفے پر بیٹھا تھا کہ موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ رولی نے ٹیلی فون اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا تو ادھر سے آواز آئی، ہلو روشن رائے صاحب ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ رولی نے ادب سے پوچھا۔ میں ارباب خان بات کر رہا ہوں، ادھر سے بھاری آواز میں جواب ملا۔ اچھا جی 1 منٹ، یہ کہہ کر رولی نے روشن رائے کے ہاتھ میں ٹیلی فون تھمایا اور بولا، مالک ارباب خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ ہیلو بابا ارباب، کیسے ہو؟ روشن رائے نے اپنی آواز میں جان پیدا کر کے کہا۔ ہا ہا ہا، جواب میں زہریلا قہقہا سنائی دیا۔ اس قہقہے کو سن کر روشن رائے کی روح میں سناٹا اترنے لگا۔ بابا کون ہو تم؟ وہ گھبرا کر بولا۔ روشن رائے، میں ارباب خان نہیں ہوں، میں راجہ سلیم ہوں، پہچانا مجھے؟ ہاں بابا کیوں نہیں، روشن رائے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ روشن رائے، تم نے میرا بیٹا مارا ہے، میری آنکھیں چھینی ہیں، اوپر والے نے تمہاری آنکھیں چھین لی، لیکن ابھی میرا انتقام پورا نہیں ہوا۔ وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب کمال رائے کی
جب کمال رائے کی لاش تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ کہہ کر راجہ سلیم نے زہریلا قہقہا لگایا اور موبائل آف کر دیا۔